چڑھے ہوئے سورج کی طرح، کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے، کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی اور میننگز نہیں دیے جا سکتے۔ مولا علی کا یہ خط بالکل واضح ہے۔ لازمی بات ہے کہ ان کا اختلاف تھا، مولا علی سمجھا رہے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کیا کسی غلط اصول کو بنیاد بنائیں گے؟ یہ میرا سوال ہے۔ فریق مخالف کو سمجھانے کے لیے جو غلط اصول ہو، غلط بنیاد ہو، اس پر عمارت کھڑی کریں گے، اور پھر یہ بات کہنے والے کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، علم کا دروازہ ہیں، اخی رسول ہیں، زوج بطول ہیں، جن کے لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کیا مولا علی معاذ اللہ حکمت سے دور کی بات کریں گے؟ ایسی بات کریں گے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ اس لیے ناظرین کرام، یہ خط واضح انداز میں اہل سنت کے مواقف کی تائید کر رہا ہے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر تمام سنیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے وہی عقائد ہیں جو مولا علی کے عقائد ہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سیدنا عثمان غنی کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سیدنا مولا علی کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ ہے جو سیدنا امام حسن کا عقیدہ ہے، جو خلفائے راشدین کا عقیدہ ہے۔ تو اس کی تائید جو ہے وہ مولا علی کا یہ خط واضح طور پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ کسی جو ہے وہ ڈاؤٹ میں جانے کا تصور نہ کریں۔ میں نے تمہارے لیے رہنمائی کر دی ہے، ابو بکر صدیق حق کے خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق حق کے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی حق کے خلیفہ ہیں، تو جس اصول پر وہ تینوں خلیفہ بنے تھے، آج اسی اصول پر جن لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی۔ اب آپ نوٹ فرمائیے گا ناظرین کرام، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ استغفر اللہ، مولا علی تو ان کو اپنے ساتھ ملا رہے کہ جنہوں نے ان تینوں کی بیعت کی انہوں نے میری بیعت کی ہے۔ اگر ان پر بد اعتمادی کا اظہار کرتے تو یہ جملہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس اعتبار سے یہ بالکل واضح بات ہے کہ آج الحمدللہ مولا علی کی افکار کے ترجمان اہل سنت والجماعت ہیں۔ پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ کربلا کی اذان آج ہم دیتے ہیں، کربلا میں جو کلمہ طیبہ پڑھا گیا وہ آج ہم پڑھتے ہیں، جو حضرت علی اکبر نے اذان دی وہ آج ہماری مساجد سے گونجتی ہے۔ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے نعرے لگانے والے ہیں، لیکن جو بات امام علی مقام امام حسین نے نہیں کی، آج ہماری کہاں جرت ہے کہ ہم وہ کر سکیں۔ محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ محبوب کے افکار کو دل میں بسایا جائے، محبوب کی بات کو پذیرائی دی جائے، نہ کہ اپنی خواہشات نفسانی سے دین بنایا جائے اور دین کو گھڑا جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ الحمدللہ اس اعتبار سے بالکل واضح ہے اور اصولی ہے، جس پر الحمدللہ ہماری جو ہے وہ عمارت کھڑی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ناظرین کرام۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ امامت کا تصور قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت سے بھی ثابت نہیں ہوتا جو ان حضرات کا تصور امامت ہے۔ چونکہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جی یہ امام کو نہیں مانتے، یہ امامت کو نہیں مانتے، تو پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جس آیت کی بنیاد پر انہوں نے پچھلے دنوں کافی جو ہے وہ بات کی، آئیے اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ سے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امامت کا تصور نکالتے ہیں، اور پھر عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت، علامہ قاری طیب صاحب نے فرمایا، میں نے عرض کی تھی، کوئی ہمارا دوست قرآن مجید کی کوئی ایک آیت نکالے، پڑھے
جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ جس طرح نبوت پر ایمان لانا لازم ہے، اسی طرح سے امامت پر ایمان لانا لازم ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک آیت قرآن مجید کی۔ اب آیتیں کون سی لاتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں پر کہاں ہے کہ امامت پر ایمان لایا جائے؟ اطاعت کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ہاں تو جزو ایمان ہے، قرآن مجید کی کسی نص سے ثابت ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک وہ صاحب کہنے لگے کہ قرآن مجید میں چونکہ 12 مقامات پر لفظ امام آیا ہے تو اس لیے 12 امام ثابت ہو گئے۔ حالانکہ اس ہمارے دوست کو شاید یہ خبر نہ تھی کہ قرآن مجید میں تو امام کے الفاظ جو ہیں وہاں پر برے معنوں میں اس اعتبار سے آئے ہیں کہ وہ امام بھی ہیں، وہ لیڈر بھی ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ اٹکل پچو سے دین نہیں بنایا جاتا، یہ ضرب تقسیمیں کر کے دین نہیں بنتا۔ دین بالکل واضح، روز روشن کی طرح واضح ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ۔ اس لیے ناظرین اکرام، اس ڈاؤٹ میں جو ڈالا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں آج ہم تک دین صحیح پہنچا یا نہیں پہنچا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے پاس موجود ہے، خلفائے راشدین کے افعال اور ان کا کردار ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے، اہل بیت اطہار کی ذوات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو آج ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حق آج بھی ہمیں نظر بھی آتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے، اور الحمدللہ صراط مستقیم پر چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، آئیے ان کا سوال لیتے ہیں، اور پھر میں آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اور آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون بہن؟ جی میں سائمہ بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی سائمہ بہن فرمائیے۔ جی مجھے یہ بات پوچھنی تھی کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جس طرح قرآن میں جو ہے اماموں کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو جہاں تک میرا مطلب وہ ہے، تو زیادہ ایجوکیٹڈ تو نہیں ہوں، مگر جہاں تک میرا ایجوکیشن ہے وہاں تک تو نماز کے احکام اور یہ سب چیزیں بھی قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو کیا ہم لوگ کیا رسول کی جو رسول نے بولا ہے کہ اس پہ نہیں جاتے ہیں صرف، یا صرف قرآن پہ ہی جاتے ہیں جو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی سائمہ بہن آگے چلیں گے، یہ بات تو آپ تسلیم کریں، پھر آگے احادیث میں بھی آئیں گے، ہم احادیث کو مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بات تو پھر آپ کی گفتگو سے یہ ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید میں جو تصور امامت ہے کہ امامت پر جیسے نبوت ہے، رسالت ہے، توحید، اللہ پر ایمان لانا، اس طرح امامت پر ایمان لانے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بولا ہے تو ہمارا اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے، وہ آگے دوسرے وہ اس طرف آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو کوئی ایک آیت نہیں ہے نا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہاں میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، اور ہماری سائمہ بہن اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ ہمارے ان دوستوں کا جو تصور امامت ہے، جو عقیدہ امامت ہے کہ ایمان لانا ہے، اور اگر کوئی امامت پر ایمان نہیں لاتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس طرح کی کوئی ایک آیت بھی اگر کوئی ملی ہوتی تو کوئی بھائی ہمیں کال کر کے، کتنے پروگرام ہم نے کیے کہ اس پر ہمیں بتاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب آئیے ان آیات مقدسہ کی طرف جن آیات کو انہوں نے اپنے کلام کا حصہ بنایا، اور آپ خود غور کیجئے گا، جو کہ ہمارے وہ محترم فرما رہے تھے کہ اس وقت میڈیا کا دور ہے، قطعاً میں یہ پابندی نہیں لگاتا کہ آپ فلاں کتاب نہ پڑھیں، فلاں کتاب نہ پڑھیں، اوپن مائنڈ کے ساتھ کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، اور سب سے پہلے جس کو پڑھیں وہ اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، اس پر غور کریں، تدبر کریں کہ اللہ کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ بقیہ کتابیں پڑھیں، کون منع کرتا ہے آپ کو، لیکن آئیے اب قرآن مجید سے تو بات کریں نا۔
میں اس طرف بھی نہیں جاتا کہ قرآن مجید ان کے حاصلی ہے یا نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہی قرآن جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, تو الحمدللہ مجھے اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں. وہ اس قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک جو ہے موجود ہے, تو وہ ہمارے لیے قرآن مجید موجود ہے. تو آئیے اس قرآن پاک کی آیات پہ غور کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اللہ کے کلام سے کہ یہ جو امامت کا تصور ہے کیا پورے قرآن میں کہیں اس طرح کا تصور موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن؟ کبرا بیوی. جی کہاں سے؟ بریڈ فورڈ سے. جی کبرا بہن. بریڈ فورڈ سے بول رہی ہوں. جی بولو, تسی آواز آ رہی تہاڈی. اچھا میں بھی کہنی ہوں تسی کہندے ہو عثمان غنی تے ابو بکر تے عمر فاروق نے جڑے پہلا نے تے حضرت علی بعد وچ ہے. حضرت علی علیہ السلام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھرا بھی ہیں تے نالے انہاں دی جمائی بھی ہیں. کوئی شک نہیں ایندا کون منکر, بالکل بھائی بھی نے داماد بھی نے, انہاں دی بڑی عظمتاں تے شاناں نے لیکن انہاں تو اگے تے کوئی نہیں ہو سکدا. حضرت علی تے جنت دے سردار نے تے انہاں دے بیٹے بھی جواناں نے جنت دے سردار نے, تے عمر عثمان کیڑی جنت دے مالک نے. چلو میں بہن تسی دسنا تانوں میں, ٹھیک ہے نہیں دسنا کہ کن کہنن قرآن وچ 12 امام نہیں, قرآن اماماں دا ہے. قرآن امام حسین قرآن ہے تے امام حسین دی اولاد بھی قرآن ہے. اور کوئی گل تہاڈی؟ جی اور یہ گل قرآن پاک تو قرآن امام حسین دے نانے دی دل تے اتریا تے قرآن نو زندہ بھی کیتا ہے امام حسین نے تے 12 امام حق نے. علی حق ہے, علی دے بیٹے بھی علی تو لے کے تے 12ویں امام تک 12 امام حق نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تساں دی کال کرن دا. الحمدللہ میری بہن, الحمدللہ جڑی گل تسی کر رہے ہو اندا تے کوئی بھی منکر نہیں کہ مولا علی دی عظمتاں شاناں, لیکن پھر میں وہی گل کراں گا کہ جڑی ہن تساں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے بارے جس انداز وچ گفتگو کیتی, تہاڈا قصور نہیں اس واسطے کہ تسی جنہاں فضاواں دے وچ جتھے رہے ہو, جتھے گلاں سنیاں نے, انہوں نے تانوں ایہی دسیا ہے. تے غور فکر کرن دی ضرورت ہے کہ آیا یہ گل جڑی تانوں دسی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر کچھ نہیں نے, حضرت عمر کچھ نہیں نے, حضرت عثمان کچھ نہیں نے, انہاں دی کوئی بھی شان نہیں ہے, استغفر اللہ, یہ حق رستہ نہیں ہے. حق رستہ کی وے اہل بیت اطہار, مولا علی شیر خدا, حسنین کریمین, الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ, وہ جنتی جواناں دے سردار نے. تے جنہاں نو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر دیا شانہ بیان کیتیاں, حضرت عمر فاروق دیا شانہ بیان کیتیاں, حضرت عثمان غنی دیا شانہ بیان کیتیاں. میں کوئی تقابل نہیں کر رہا, نہ یہ میرا طریقہ ہے کہ میں مقابلے وچ لے آواں. اللہ پاک دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزتاں عظمتاں تے شانہ عطا کیتیاں. حضرت سیدنا عثمان غنی نو حضور علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں دتیاں. ہن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان نو گھٹان واسطے انہاں لوکاں نے 2 بیٹیاں دا انکار کر دیتا. دیکھو کڈا وڈا ظلم ہے. حالانکہ انہاں دی اپنیاں کتاباں وچ موجود ہے, اصول کافی وچ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 بیٹیاں نے. ہن پھر اپنیاں کتاباں نو مننا چھڑ دیو, اصول کافی جڑی تہاڈی معتبر کتاب ہے اون دے وچ موجود ہے. اس واسطے میری بہن کبرا گل اے کہ تکبیر ٹی وی الحمدللہ اہل بیت اطہار, انہاں دی عظمتاں, انہاں دی فضیلتاں, حسنین کریمین, انہاں دی عظمتاں دا بیان کرنے آسی الحمدللہ. لیکن گل علمی ہو رہی ہے, تانوں گل سمجھ نہیں آئی. سوال اے کہ اے بھائی دوست ساڈے کہندے نے کہ امامت اُتے ایمان لیانا جویں نبیات بلکہ نبوت تو بھی اچا درجہ دیندے نے. ساڈا سوال چونکہ ساڈے ہاں جندے تو اساں رہنمائی لینی وہ اللہ دے کلام قرآن مجید تو لینی. ہن قرآن مجید دے وچ ایک آیت بھی نہیں کہ جویں نبیاں تے ایمان لے آنا ہے اویں امامت تے ایمان لے آنا ہے. ادب کرنا, تعظیم کرنا, عزت کرنا, انہاں دے نالین نو سر دا تاج بنانا, یہ اپنی جگہ مسلمہ چیزاں نے. لیکن سوال ہے کہ اسلام کوئی جڑا ہے نابینیاں دا تے بے عقلاں دا تے بے شعوریاں دا دین نہیں ہے. اسلام سانو سوچن, غور کرن, تدبر کرن دا حکم دیندا ہے. اس واسطے میری بہن جڑی تساں گل کیتی ہے کہ مولا علی حضور دے بھائی بھی نے, داماد بھی نے, کوئی شک نہیں الحمدللہ. کیڑا بدبخت ہے جڑا ایندا انکار کرے.
لیکن سوال ہے کہ جنوں مولا علی خلیفہ منن، میری گل پھر سن لیا جے، ہن دیکھنا ہے کہ مولا علی دی میری بہن تسی گل مندے ہو کہ نہیں مندے. میں یہ گل اگے جاری رکھاں گا، میرے نال کچھ کالر نے، تو پھر میری بہن کبرا میری گل ذرا تسلی نال سننا، تو پھر دیکھنا کہ کل قیامت والے دن مولا علی راضی ہون گے یا نہیں ہون گے. اسی وہ راہ اختیار کرنا ہے جن دے وچ مولا علی بھی راضی ہون تے حسنین کریمین بھی راضی ہون. نہ یہ ہوئے کہ کل قیامت والے دن مولا علی بھی کہن کہ جا تے حسنین کریمین بھی کہن کہ جا، میں تے تانوں گل دسی نہیں سی جڑی گلاں تسی کر رہے ہو. اس واسطے اپنی خواہشات نال دین نو نہیں بنانا. دین وہی ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو عطا کیتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون میرے بھائی؟ میں اسد بول رہا ہوں آئرلینڈ سے. اسد؟ جی 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 اسد صاحب. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کا کرم. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی ضرور. کہ میں نے سنا ہے کہ شیعہ اس قرآن مجید کو نہیں مانتے. جی کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو حوالہ جات. نہیں میرے بھائی بات یہ ہے اسد بھائی کہ یہ تو اب شیعہ حضرات سے پوچھیں، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو اب ٹھیک ہے وہ اب کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، تو پھر میں اس پر بحث کیوں کروں؟ میں نے خود سنا ہے وہ اب کہتے ہیں کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، جو آپ کے پاس قرآن ہے ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. ماضی کی جو کوئی تاریخی باتیں کتابوں میں تو ہیں باتیں ایسی، کتابوں میں ایسی باتیں ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے ان کے ہاں کہ یہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہم تک نہیں پہنچا. بعض یہ جگہ پر کہ مولا علی کی فضیلت والی آیتیں تھیں جو کہ وہاں نکال دی گئیں، ایسی ہے باتیں. لیکن اب وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ باتیں درست نہیں ہیں. تو جب وہ کہہ رہے ہیں تو میں اس کا قائل ہوں کہ اس پر زیادہ ہمیں زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. میرا ایک اور سوال ہے. جی سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ بدا کیا ہے؟ جی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. پلیز. ٹھیک بس جزاک اللہ خیرن، بس اتنا ہی. جی بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی؟ میں عامر ندیم اسپین سے بات کر رہا ہوں. عامر ندیم؟ جی کہاں سے؟ اسپین سے. جی جی عامر ندیم سے بتائیے. سوال یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. جی پوچھیے. کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. ٹھیک ہے. صحیح. تو کائنڈلی بتائیے یہ حدیث ہے صحیح ہے؟ وہ 12 خلفاء کون ہیں؟ ان کے نام بھی ہیں. بعض بک میں سنا ہے کہ وہ بکس کے کی جو بک ہیں ان میں نام بھی آئے ہیں. تو کائنڈلی بتائیے گا. جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ عامر ندیم صاحب. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے گا. ٹی وی کی آواز بند کیجئے گا. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا. جی مولانا یہ جو آپ کی گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس اپنا نام بتائیں گے میرے بھائی؟ نام بتائیں گے. میرا نام آزاد ہے. آزاد کہاں سے بول رہے ہیں میرے بھائی؟ میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی آزاد صاحب. جی اب میرا سوال یہ ہے کہ جب سے پیغمبر کے ٹائم سے لے کے آج تک جو میرے کو معلوم ہے سنی بھائی لوگ ہمارے سب امام زمانہ میں امام المہدی علیہ السلام میں سب مانتے ہیں، اس کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی آج تک اسلام کو بچانے والے سب امام کے بارے میں یہ آخری امام بھی امام المہدی آئیں گا. ٹھیک ہے. ابھی اس کے حساب سے آپ لوگ کو جو کتنے پیغمبر کے ساتھی تھے اس میں کس نے اتنی شہادت دی ہے کہ اسلام کو وہ لوگ نے اسلام کے لیے اتنی جانیں قربان کی یا وہ لوگ نے اسلام کے لیے کچھ کیا. تو اس حساب سے آپ دیکھنے جو کہ پیغمبر کی اولاد میں سے ہی اسلام کو بچانے والے تھے، تو اس کا تھوڑا پلیز آپ تھوڑا لائٹ کرے تو میرے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آزاد بھائی. انشاءاللہ تعالی میں انشاءاللہ تعالی توازن کروں گا. الحمدللہ ہمارے ہاں اعتدال کا راستہ ہے. ہم نہ تو کوئی جو ہے وہ افراط و تفریط میں جائیں گے. تو میں بات کر رہا تھا بہن کبرا کے جو انہوں نے کال کی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے
کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمتیں شان رفتیں بیان کی۔ الحمدللہ جو بھی فضائل ہیں مولا علی کے الحمدللہ ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ درست روایات ہوں، کوئی موضوعات گھڑی ہوئی نہ ہوں، جس کے بارے میں بھی کوئی فضائل کی حدیث روایت ہوگی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر مولا علی کی شان ہو الحمدللہ ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، چہرے پر تازگی آتی ہے، عظمت مولا علی سن کے من کنت مولا فعلی مولا، اس میں قطعاً کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ افکار جو مولا علی کے ہیں ان کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ جو مولا علی کا تصور ہے اسلام کا وہ اور ہو، آپ کچھ اور کر رہے ہوں، تو کیا مولا علی خوش ہوں گے اس سے؟ تین خلفاء کی ابھی بات کی، بہن کبریٰ کا جو انداز تھا اور انداز جو تکلم تھا اس میں بڑا ایک انداز جو تھا وہ میرے خیال میں بلکہ یقیناً مولا علی کو بھی پسند نہیں آئے گا میری بہن۔ اس لیے مولا علی جن کو خلیفہ تسلیم کرے اور کبریٰ بہن کہے کہ ان کا کیا ہے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کبریٰ بہن میں آپ کی بات مانوں جب مولا علی کی بات مانوں، تو مولا علی کا بیٹا مولا علی کی بات مانے گا نہ کہ آپ کی بات مانے گا۔ تو میرے سامنے بالکل واضح طور پر مولا علی کے افکار موجود ہیں اور ان کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ خلفائے راشدین انہوں نے حق اور حق کا ساتھ دیا اور اللہ اور اس کا رسول ان پر راضی تھا۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے جی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امام ظفر اللہ شاہ صاحب، میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں۔ نام بتائیں۔ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، شاید آپ اس لیے پہچانیں گے نہیں جی۔ نام میں نہیں بتانا چاہ رہی جی، فرمائیے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کہاں پتھروں سے سر پھوڑ رہے، سیدھی سی بات اصل میں یہ ہے، دیکھیں شاہ صاحب کہ ان سے کوئی یہ پوچھے، چھوٹی سی بات، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو یہ آپ ذرا احترام کرنے لگے ہیں نا، یہ اس وقت کے بعد سے جب سے قادیانیوں کو قرار دیا گیا ہے کافر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، عاشق بھی چھوڑیے صرف مانتے ہیں، تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جب تم اپنی بیٹی کسی کو دیتے ہو یا کسی سے لیتے ہو تو اس میں کیا خصوصیات دیکھتے ہو؟ وہ آوارہ ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، یہ دیکھ کے تم اپنی بیٹی دیتے ہو یا لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھ کے ابو بکر صدیق کی بیٹی لی تھی؟ پہلی بات، آج جو ان کے پہلو میں دفن ہیں، ان کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، یہ درجہ کم نہیں ہے سمجھنے کے لیے؟ اصل میں بات ساری یہ ہے، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ان کے دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو بچپن سے جو ان کے ذاکرین پڑھا دیتے ہیں یہ اسی کو پر چلتے ہیں۔ آپ کتنا بھی ان کے آگے، ان کا بالکل ان کی وہ مثال ہے کہ ان کے آگے آپ بین بجاتے بجاتے قیامت آ جائے گی۔ ان کا فیصلہ خود حسنین کریمین حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے حضرت مولا علی مشکل کشا کریں گے قیامت کے دن۔ دیکھیں ہمارا وہ عقیدہ ہے جس میں کسی کو برا کہنا گناہ کبیرہ، ایک عام انسان، ایک عام مسلمان کو۔ اور ذرا آپ یہ سوچئے کہ یہ کہاں تک پہنچے ہیں، تو اس لیے ان کے آگے بین بجانا بیکار ہے، ان کی عقلوں پہ پتھر پڑے ہوئے۔ میں تو سیدھی سی بات یہ جانتی ہوں کہ قادیانی تو میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے حضور کو نہیں مانتے نا آخری نبی، اس لیے ان کو قرار دیا گیا کافر ان سے، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کو برا کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تو پہلے دینا چاہیے تھا فتویٰ، پتہ نہیں شاہ فیصل صاحب کہاں سو رہے تھے اس وقت، انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ وہاں مدینہ شریف آ کے کیا کرتے ہیں، یہ ٹھوکریں مارتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پہ، جالیوں پہ جہاں روضہ رسول کے ساتھ ان دونوں جنتی سرداروں کے جو کی قبر انور ہے۔ ایک صاحبہ یہاں پیش کیا ہیں، وہ مجھ سے یہ فرما رہی تھی کہ ہمارا بس چلے تو ہم حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کی قبروں کو وہاں سے اکھاڑ کے اور وہاں پہ مولا علی مشکل کشا کو دفن کر دیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ کیا مولا علی مشکل کشا اس وقت موجود نہیں تھا جس وقت کہ یہ دونوں وہاں دفن ہوئے؟ انہیں وہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ تکلیف کیا ہے؟ ارے بابا تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں تو خود سزا ملی ہوئی ہے، پیٹتا رہو عمر بھر تک اپنے کو، اور قیامت کے دن تم اسی طرح اٹھو گے قبروں سے، تمہاری یہ پہچان ہے، تمہیں حضرت بی بی زینب کی بد دعا ہے اور تم اسی طرح اٹھو گے۔ ہمارے علماء نے تو صرف شر اور فساد کے ڈر سے وہ خط چھپا رکھا ہے، اس خط کو کلیئر نہیں بتاتے، صرف اس لیے جو حضرت بی بی سیدہ زینب نے تم کو بد دعا دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ان سے سر پھوڑنا بالکل بیکار ہے۔ آپ اپنی انرجی ان لوگوں کو آپ قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ بدترین، یہ مرزائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔
اور میں تو یہ کہتی ہوں آپ بجائے اس کوشش کے یہ کوشش کریں. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا. بہن ہمارا کام بتانا ہے، سمجھانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور مولا علی کے جو افکار ہیں اور ائمہ اہل بیت اطہار کے افکار ہیں وہ بتانا ہمارا کام. بریک لیتے ناظرین کرام، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ کلام جاری رہے گا.